کہ پی ایس ایل سیزن 10 9 سیزنز ہو چکے ہیں، ایسے کیا خاص بات ہے؟ اگر آئی پی ایل سے ہم کمپیئر کریں گے، بگ بیش سے کمپیئر کریں گے، لیکن پی ایس ایل کی ایک اپنی ویلیو ہے۔ ندیم عمر صاحب اور دیگر جو اونرز تھے انہوں نے کہا کہ جب چیئرمین شپ تبدیل ہوتی ہے پی سی بی کے اندر، اس کا بڑا اثر پڑتا ہے۔ پی سی بی کو ڈیل کرنے کے لیے الگ بورڈ ہو، پی ایس ایل کو ڈیل کرنے کے لیے کوئی الگ جو ہے ریفارمز ہونی چاہیے۔ اسٹینڈرڈ نہیں اچھا ہوگا اور دنیا کے ٹاپ کے کرکٹر جو ہیں وہ تو آئی پی ایل میں حصہ لے رہے ہیں، تو آپ کو اپنا اسٹینڈرڈ بڑھانا ہوگا۔ اس کے اندر باقاعدہ لابیاں کام کر رہی ہوتی ہیں، اس بات سے آپ ایگری کریں؟ لابیز تو ہر جگہ، پاکستان میں کس جگہ نہیں ہے لابیز کرکٹ میں تو بہت زیادہ ہے۔ نقوی صاحب کا ٹینیور رہا، اس پر یہ بڑی بات ہوئی، بحث ہوئی، آپ بھی جانتے ہوں گے۔ پوری سلیکشن کمیٹی بنائی ہے، کوئی چیف نہیں ہے۔ یہ بھی حیرت کی بات ہے، اتنے تجربات اسی دور میں ہو رہے۔ سینئر مینیجر آپ نے وہاب ریاض کو بتا دیا، منصور رانا کے ہوتے ہوئے جو مینیجر تھے۔ مزید اور کوئی ترک کے پتے ہیں نقوی صاحب کے پاس؟ ان کی اپنی اتنی مصروفیات ہے جس کی وجہ سے وہ دوسرے لوگوں پہ ریلائی کر رہے ہیں، اور وہ لوگ اپنے ذاتی مفاد کے لیے کام کر رہے ہیں۔ 50 لاکھ روپے آپ 5 مینٹورز کو دے رہے ہیں۔ انہوں نے کتنے کھلاڑی نکال کے دیے، ان میں 4 تو سابق کپتان ہیں۔ آپ کا قائد اعظم ٹرافی ہو رہا تھا اور آپ کے کھلاڑی کپڑے سکھانے میں مصروف تھے۔ قائد اعظم ٹرافی، یہ تو سب ایسا لگ رہا ہے کہ جو ڈومیسٹک ٹورنامنٹ ہے وہ صرف بھرتی کے لیے ہو رہے ہیں، کہ کاغذوں کا پیٹ بھرنے کے لیے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ فیصلے کر رہی ہے، چیزیں کر رہی ہے۔ انڈر 19 کا ایونٹ ہونا تھا، کینسل ہو گیا۔ مصباح الحق کے بیٹے کو کھلانا تھا نا۔ بورڈ گھبراتا ہے راشد لطیف ہو، یونس خان ہو، عامر سہیل ہو، ایسے ناموں کو رکھنے میں۔ جو بلنٹ لوگ ہیں، جو کسی بھی وقت خدا حافظ کہتے ہیں، بورڈ ان سے ڈرتا ہے، اور خدا حافظ کہنے کے ساتھ وہ پریس کانفرنس بھی کرتے ہیں، تو اس لیے بورڈ ایسے لوگوں کو نہیں کرنا چاہتا۔ السلام علیکم، میں ہوں تابش میر اور آپ ملاحظہ کر رہے ہیں اینگل 360، اور آج بات کریں گے پاکستان ٹیم کی پرفارمنس کے بارے سے اور پی ایس ایل سیزن 10۔ اس حوالے سے آج ہمارے اسٹوڈیوز میں بہت خاص مہمان موجود ہیں، کسی تعریف کے محتاج نہیں ہے۔ جب ان کا ذکر تذکرہ ہوتا ہے تو تمید باندھنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ جناب مرزا اقبال بیگ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، کیونکہ ان کے پاس یہ فن موجود ہے کہ جس طرح یہ بولتے ہیں محفل لوٹ لیتے ہیں۔ بہت شکریہ مرزا صاحب، قیمتی وقت۔ بہت بہت شکریہ، اینگل 360 کا بھی بہت شکریہ۔ پہلا ہی سوال یہ کر لیتے ہیں کہ پی ایس ایل سیزن 10 9 سیزنز ہو چکے ہیں، ایسے کیا خاص بات ہے؟ لیکن جب 2016 میں پی ایس ایل شروع ہوئی تھی، میں نے تمام کی تمام پی ایس ایل کور کی ہے، اور پہلی 2016 میں جب ہوئی تھی دبئی میں اس کی اوپننگ سیریمنی ہوئی تھی، اس وقت کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ آنے والے وقت میں یہ پاکستان کا برانڈ بن جائے گا، اور پوری دنیا میں پی ایس ایل کو جو ہے ہم کمپیئر کریں گے آئی پی ایل سے۔ چلے آئی پی ایل نمبر 1 لیگ ہے، لیکن اگر آئی پی ایل سے ہم کمپیئر کریں گے، بگ بیش سے کمپیئر کریں گے، لیکن پی ایس ایل کی ایک اپنی ویلیو ہے۔ لیکن اب یہ بچہ 10 سال کا ہو گیا ہے۔ 10 سال ایک بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے۔ 2016 میں تمام کے تمام میچز جو ہیں وہ متحدہ عرب امارات میں ہوئے، پھر 2017 میں صرف فائنل جو تھا وہ پاکستان میں ہوا، جس میں پشاور زلمی ورسز کوئٹہ گلیڈیٹرز تھا، اور پشاور زلمی کی ٹیم جیتی۔ اور پھر اس کے بعد 2018 سے پی ایس ایل میں اس طریقے سے شروع ہوا کہ پاکستان میں ہی میچز ہونے لگے۔ کراچی میں 2018 میں پی ایس ایل کا فائنل ہوا، پھر 2019 میں کراچی میں ہوا، پھر 2020 میں جو کراچی کنگز کی ٹیم جیتی، پھر 2021 میں کرونا آ گیا تو پھر یہ ابو دھابی چلی گئی، پھر 2022 23 24۔ تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو پی ایس ایل ود دا پیسج آف ٹائم اس نے گرو تو کیا ہے، لیکن اب بڑا چیلنج ہے اس وقت پی ایس ایل جو آرگنائز ہو رہی ہے، کیونکہ ایک ہی وقت میں کبھی فیبرری میں ہوتی تھی پی ایس ایل، کبھی جو ہے وہ اپریل یا مئی میں نہیں ہوئی۔ تو اب چونکہ چیلنج ہے آرگنائزرز کے لیے، اس کی وجہ یہ ہے کہ پی ایس ایل کے ساتھ ساتھ جو دنیا کی سب سے بڑی لیگ ہے انڈین پریمیئر لیگ آئی پی ایل ہو رہی ہے۔ اب کمپٹیشن بڑا ٹف ہے کہ لوگوں کے لیے چوائس ہے، ویورز کے لیے، کہ ہم اپنے ٹیلی ویژن سیٹ پر کون سا چینل جو ہے وہ لگائیں جس سے کہ پی ایس ایل یا ہم آئی پی ایل دیکھ سکیں۔ تو میرے خیال میں اب دیکھیں اس مرتبہ تھوڑا سا پھیکا ہے رنگ۔ ایک تو اس کی وجہ یہ کہ فیبرری میں نہیں ہو رہی، اور دوسرے کلیش ہو گیا آئی پی ایل سے۔ تو بہت ساری چیزیں ہیں، دعا کریں کہ جب 18 مئی کو اس کا فائنل ہو لاہور میں تو پی ایس ایل ایک کامیاب 10واں ایڈیشن ایک کامیاب ہو جائے۔ کیونکہ کنٹروورسی شروع ہو گئی تابش، آپ دیکھیں ملتان سلطانز کے علی ترین نے جو ہے وہ بیشنگ کرنا شروع کر دی، پھر سلمان اقبال جو تھے وہ ان کے ڈیفنس میں سامنے آئے پی سی بی کے کہ نہیں ایسا نہیں ہے۔ بہت ساری ندیم عمر بھی دل برداشتہ ہیں کوئٹہ گلیڈیٹرز کے، عاطف رانا جو ہیں لاہور قلندرز کے دبے دبے لفظوں میں شکایتیں کر رہے ہیں۔ تو مسئلہ ہے پی ایس ایل کی مینجمنٹ کے لیے۔ بالکل آپ نے واضح کیا اس باتوں کو، لیکن ایک اہم تاثر تو یہاں یہ بھی سامنے آتا ہے، جو فرینچائز اونرز ہیں وہ مسلسل جو ہے اس معاملے پر بات کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ پی ایس ایل سیزن 9 ہوا تو ہم نے دیکھا ندیم عمر صاحب اور دیگر جو اونرز تھے انہوں نے کہا کہ جب
چیئرمین شپ تبدیل ہوتی ہے پی سی بی کے اندر، اس کا بڑا اثر پڑتا ہے پی سی بی سے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں یہ بورڈز دونوں الگ ہونے چاہیے؟ پی سی بی کو ڈیل کرنے کے لیے الگ بورڈ ہو، پی ایس ایل کو ڈیل کرنے کے لیے کوئی الگ جو ہے ریفارمز ہونے چاہیے؟ دیکھیں پہلے یہ تجویز سامنے آئی تھی کہ پی ایس ایل کے لیے ایک الگ کمپنی بنا دی جائے، ایک الگ اینٹی ہو اور اس کو لوگ الگ چلائیں، لیکن وہ اس کو پی سی بی سے الگ کر دیں، لیکن ایسا ہوا نہیں. اور اب جو ہو رہا ہے اس میں اب تو آپ دیکھیں کہ پہلے عثمان والا صاحب تھے جو ڈائریکٹر تھے پی ایس ایل کے، اب ان کو تبدیل کر دیا گیا ہے. چیف آپریٹنگ آفیسر سلمان نصیر صاحب جو تھے پی سی بی کے، اب وہ پی ایس ایل کے ڈائریکٹر بن گئے. اور وہ ایک نئی چیز لانے کے لیے کہ ٹرافی جو ہے وہ سمندر میں سے نکال کے لائیں گے. ٹرافی نکال کے لانے سے نہیں کچھ ہوگا، اسٹینڈرڈ آپ انکریز کریں. تو ابھی تک جو انہوں نے ہائپ نہیں بنائی، جس طرح ماضی میں پی ایس ایل میں ہوتا رہا ہے کہ کٹ آؤٹس کھلاڑیوں کے لگے ہوئے ہیں، جوش و خروش ہے، لوگ جو ہے میچ دیکھنے جائیں گے. شاید یہی وجہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ جی اب اگر آپ میچ دیکھتے آئیں گے لکی ڈرا ہوگا، موٹر سائیکل نکلے گی، عمرے کا ٹکٹ نکلے گا. یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے پی ایس ایل میں، تو اٹ مینس کہ دے وانٹ ٹو اٹریکٹ. میں مرزا صاحب قطع کلامی کی معذرت، یہ جو لکی ڈرا ہو گیا یا پھر موٹر سائیکل نکلے گی، یہ کراچی والوں کے لیے خاص طور پہ، کیونکہ کراچی کا تو کراؤڈ بالکل ہم دیکھتے کم آتا ہے. اس مرتبہ 34 میں سے 5 میچز کراچی کو دیے انہوں نے پی ایس ایل کے، اور فائنل وغیرہ یہاں کچھ بھی نہیں ہے، پلے آف بھی نہیں ہے. پچھلی دفعہ تو آپ کو یاد ہے فائنل یہی ہوا تھا جس میں ملتان سلطانز کی ٹیم کو ہرایا تھا 2 وکٹوں سے اسلام آباد یونائٹڈ نے شاداب خان کی کپتانی میں. تو اس مرتبہ 5 میچز ہیں، اور یہ دیکھا ہے انہوں نے کہ جب بھی انٹرنیشنل کرکٹ ہوتی ہے تو کراچی میں لوگ کم آتے ہیں دیکھنے کے لیے. بہت سارے اس کی وجوہات بھی ہیں. تو اب انہوں نے اس لیے کراچی کو 5 میچز دیے ہیں، اور شاید اس لیے ان کی اٹریکشن کے لیے. میرے خیال میں صرف کراچی کے لیے لکی ڈرا نہیں ہوگا، پورے پاکستان میں جہاں 4 شہروں میں میچز ہو رہے ہیں، ملتان، لاہور اور اس کے علاوہ راول پنڈی، تو وہاں پر بھی لکی ڈرا ہوگا. ویسے دیگر اسٹیڈیمز تو ہم بھرے ہوئے دیکھتے ہیں. اچھا ایک اہم سوال یہ سامنے آتا ہے، ایک کپتان ہے فرینچائز کے، وہ پاکستان ٹیم کے بھی اس وقت کے کپتان ہیں، وہ کہہ رہے ہیں اپنے ٹیم میٹس سے جب بات کر رہے تھے ہم سب چیمپئن ہیں. وہ ہار گئے تھے پچھلا سیزن، وہ چیمپئن سمجھ رہے ہیں اپنے کو. وہ بہکی باتیں کرتے. وہ کپتان جو ہے، ابھی آپ نے دیکھا جو نیوزی لینڈ میں پاکستان کی جو پریس کانفرنس ہوئی، جب تو اس پریس کانفرنس میں رضوان صاحب بجائے اس کے کہ اپنی ٹیم کی کارکردگی کو گئے، وہ کہتے ہیں کہ اب ہم پی ایس ایل میں جا کے شائقین کرکٹ کو خوش کریں گے. تو پاکستان میں آپ خوش کیوں؟ مطلب لوکل ٹورنامنٹ ہے، انٹرنیشنل لیول پر جو پاکستان کی پرفارمنس ہے بڑی پیتھیٹک ہے. نیوزی لینڈ میں آپ 8 میں سے 7 میچز ہار گئے، تو پھر آپ کس طریقے سے خوش کریں گے؟ وہ اس طرح سے یہ موٹیویشن کے لیے. آپ کو پتہ ہے ان کی ایک اور بھی آڈیو لیک ہو گئی تھی کہ جب وہ ہڈل میں لڑکوں کے ساتھ بات کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ بھائی کوئی بات نہیں، ہار گئے، ہمارا کچھ نہیں ہوگا، سب کچھ ہوگا تو سلیکشن کمیٹی اور ہیڈ کوچ کا ہوگا. غالباً وہیں سے پاکستان کرکٹ بورڈ نے یہ طریقہ اپنایا کہ ان کو تھوڑا سا جو ہے وہ حساب کتاب ان کا برابر کریں. یہی وجہ ہے میرے خیال میں کہ سلمان علی آغا کو T20 کا کپتان بنا کر بھیجا گیا، رضوان کو وہاں سے ہٹایا گیا. ورنہ جس تم تراک کے ساتھ وہ آئے تھے تو لوگ تو یہ کہہ رہے تھے کہ وہ تو ٹیسٹ ٹیم کے کپتان بھی ہوں گے. نہیں، جس طرح سے ان کی گفتگو ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی ون ہے یا لرن ہے، تو کب تک وہ لرن کا پروسیس ان کا چلتا رہے گا؟ یہ جب تک کہ پاکستان کرکٹ ہے نا، پاکستان کرکٹ میں لوگ جب تک باہر نہیں ہو جاتے، کیونکہ کھلاڑی جب تک ٹیم میں ہے اس کی ویلیو ہے. جب کھلاڑی ٹیم کے باہر ہو جاتا ہے تو اس کا رویہ ہی تبدیل ہو جاتا ہے، اور وہ بے چین ہوتا ہے، بالکل ڈیسپریٹ ہوتا ہے کہ بس ٹیم میں آ جائے. تو جب باہر ہوتا ہے، جب اس کو سبق پتہ چلتا ہے کہ جو گلیمر ہے، جو پیسے ہیں، اب آپ دیکھیں نا کہ ایک کیٹیگری کو 60 لاکھ روپے ماہانہ مل رہے، اتنی تنخواہ تو بہت کم لوگوں کی ہوگی. پھر اس کے علاوہ دیگر پرسز ہیں، ٹریول کرتے ہیں آپ بزنس کلاس میں، آپ جاتے ہیں 7 اسٹار 5 اسٹار ہوٹل میں ٹھہرتے ہیں، ڈیلی الاؤنس لیتے ہیں. ایک ہائپ ہے، دنیا بھر کی نظریں کرکٹرز پہ ہوتی ہیں، لیکن آپ بدل لوگ ہیں، تابش لوگ، کرکٹ سے پرفارمنس سے لوگ ڈیجیکٹڈ ہیں، اور ہمیں اپنی پرفارمنس کے لیول کو انکریز کرنا ہوگا. بالکل یقینی طور پر ہمیں جو ہے اس طرح سوچنا ہوگا. اچھا ایک اہم سوال یہ سامنے آتا ہے، یہ ولیم ورڈ یا پھر اگر ہم بات کریں شیکسپیئر، رضوان صاحب کیا ان کو پڑھ رہے ہیں؟ اتنی زبردست انگلش ہوتی ہے. اس کا تو اس پہ تو بڑی میمز بن رہی ہیں رضوان کی. دیکھیں نا، جب جو فٹ بالرز ہیں یا جو ٹینس پلیئر ہیں وہ اپنی زبان میں بات کرتے ہیں. اگر آپ کو نہیں آتا تو ٹرانسلیٹر کو ساتھ رکھ لیں. مجھے اچھی طرح سے یاد ہے 1984 میں پاکستانی کرکٹ ٹیم میں جب پہلی مرتبہ وسیم اکرم شامل ہوئے، نیوزی لینڈ کے دورے پر گئے. وہاں ایک ٹیسٹ میچ میں، دوسری ٹیسٹ میچ میں وہ مین آف دا میچ ہوئے. ان کو انگلش نہیں آتی تھی وسیم اکرم کو، تو اس وقت قاسم عمر جو نیروبی میں پیدا ہوئے تھے، انگلش ان کی بہت اچھی تھی، پاکستانی ٹیم کے ممبر تھے. قاسم عمر ترجمہ کر کے بتاتے تھے وسیم اکرم کو کہ انگلش میں جو سوال کیا اس کا اردو یہ ہے، اور وسیم اردو میں جواب دیتے تھے اور پھر قاسم عمر انگلش میں بتاتے تھے. اب وہی وسیم اکرم اتنے گروم ہو گئے کہ وہ ماشاء اللہ انٹرنیشنل چینلز پہ کامنٹری کر رہے ہیں. تو یہ خود بھی انسان پہ ڈپینڈ کرتا ہے. شعیب ملک کو دیکھ لیں کتنا گروم ہو گئے، شاہد آفریدی کو دیکھ لیں، مطلب ایسے کئی پلیئرز آئے. اس وقت پاکستان ٹیم کے اندر
کوئی ایسا ٹرانسلیٹر ہے موجود؟ ماضی میں تو قاسم عمر تھے، اب اس وقت کی جو ٹیم ہے اس میں کوئی اگر ٹیسٹ ٹیم کا تو آپ شان مسعود کی بات کریں نا، شان مسعود نے ڈرہم یونیورسٹی سے ڈگری لی، بالکل، اور ڈرہم یونیورسٹی وہ یونیورسٹی جہاں انگلینڈ کے سابق کپتان اینڈریو اسٹاؤس پڑھا کرتے تھے، اور شان مسعود کی انگلش اچھی. باقی ضروری نہیں کہ آپ کی انگلش بہت ہی اچھی ہو، کم از کم آپ اپنا مدعا تو بیان کر سکیں نا. اگر آپ ایسا فلو میں ٹک 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 اور آپ جو منہ میں آ رہا ہے، سوال کچھ ہے، سوال گندم ہے، جواب چنا، تو اگر آپ اس طرح سے کریں گے تو پھر لازمی بات ہے میمز تو بنے گی نا. بالکل، یہ بات تو بالکل واضح ہے کہ آپ ون اینڈ لرن جو معاملہ تھا وہ بڑا میم بنا تھا اس کا بھی. اچھا مجھے یہ کائنڈلی بتائیے کہ ایک اہم سوال یہ بھی سامنے آتا ہے، پی ایس ایل ہو یا پھر پاکستان کرکٹ ٹیم ہو، اس کے اندر باقاعدہ لابیاں کام کر رہی ہوتی ہیں، اس بات سے آپ ایگری کریں؟ لابیز تو ہر جگہ، پاکستان میں کس جگہ نہیں ہے لابیز کرکٹ میں تو بہت زیادہ ہے، ڈفرینٹ لابیز کام کرتی ہیں. آپ دیکھیں، آپ نے کپتانوں کا میوزیکل چیئر گیم بنا دیا ہے. آپ کے کتنے کپتان آ رہے ہیں جا رہے ہیں. 2019 کے ورلڈ کپ کے بعد سے جب سرفراز احمد کو ہٹایا گیا، بابر اعظم آئے، پھر بابر اعظم بیچ میں 2023 میں پاکستانی ٹیم جب گئی وہاں شارجہ تو کوئی نہیں تھا، بابر اعظم کو ریسٹ کرایا، شاداب خان کپتان بن گئے، پھر شاداب خان کے بعد دوبارہ بابر اعظم بن گئے، ان کو ہٹایا تو شاہین آفریدی کپتان بن گئے، شاہین آفریدی کو ہٹایا پھر دوبارہ بابر اعظم کپتان بن گئے، بابر اعظم کو ہٹایا رضوان کپتان بن گئے، رضوان کو ہٹایا سلمان علی آغا کپتان بن گئے، اور اس دوران شان مسعود ٹیسٹ ٹیم کے کپتان تھے. تو کپتانی کا میوزیکل چیئر ہمارے یہاں جاری ہے، جس کی وجہ سے پاکستان کرکٹ میں اسٹیبلٹی نہیں آ رہی، مستقل مزاجی کی کمی ہے. اچھا، اس کے اہم سوال یہ بھی تو ہے کہ چیئرمین پی سی بی جو ہیں وہ مسلسل ہم نے دیکھا ان کو بھی بہت تیزی سے شفل کیا گیا، حکومتیں تبدیل ہوتی ہیں، آپ چیئرمین پی سی بی تبدیل کر دیتے ہیں، پھر کرکٹرز اپنی جگہ پر رہتے ہیں لیکن مینجمنٹ میں بڑے پیمانے پہ تبدیلی آتی ہے. اس کی وجہ سے بڑی ڈس آرڈر ہوا ہے پاکستان کرکٹ. لیکن جب رمیز راجہ کو 2022 میں دسمبر 2022 کی ایک رات کو ہٹایا گیا تھا، اس کے بعد سے پاکستان کرکٹ میں چیئرمین شپ کے حصول کی جنگ شروع ہو گئی تھی. نجم سیٹھی صاحب بن گئے، ذکا اشرف صاحب آ گئے، پھر اس کے بعد محسن نقوی صاحب آئے. اب محسن نقوی صاحب الیکٹڈ چیئرمین ہیں 3 سال کے لیے، 6 فروری کو وہ 3 سال کے لیے چیئرمین منتخب ہوئے، لیکن ان کی اپنی اتنی مصروفیات ہیں جس کی وجہ سے وہ دوسرے لوگوں پہ ریلائی کر رہے ہیں، اور وہ لوگ اپنے ذاتی مفاد کے لیے کام کریں. اب آپ مجھے بتائیں نا، 50 لاکھ روپے آپ 5 مینٹورز کو دے رہے ہیں، انہوں نے کتنے کھلاڑی نکال کے دیے، ان میں 4 تو سابق کپتان ہیں، چاہے وقار یونس. اچھا، یہ سوال کیا بھی گیا شعیب ملک سے، اس پر وہ کہہ رہے ہیں اگر مل رہے ہیں تو آپ کو کیا اعتراض ہے؟ نہیں تو ان سے پوچھوں نا، پھر اگر اعتراض نہیں تو آپ کوئی اس کا آؤٹ پٹ تو دیں، آپ کوئی پلیئر تو دیں. آپ مجھے بتائیں، شعیب ملک کپتان تھے، وقار یونس کپتان تھے، مصباح الحق کپتان تھے، سرفراز احمد کپتان تھے، 4 کپتانی ہو گئے، اور ثقلین مشتاق 5ویں. یہ 5 مینٹورز ہیں، ان کا کیا کام ہے؟ ٹیم کی پرفارمنس کو دیکھ لیں تو ان کی اکاؤنٹیبلٹی تو ہونی چاہیے. یہ جب مدعا اٹھا تو اس پر جلال الدین صاحب سابق ٹیسٹ فاسٹ بولر، ان کی جانب سے ایک بیان سامنے آیا تھا. انہوں نے کہا کہ بہتر یہ ہوتا آپ ان تمام 5 مینٹورز کو کہتے کہ آپ اپنے جو آپ کے آبائی گاؤں ہیں، آبائی علاقے، وہاں جائیں، وہاں کرکٹ کو گروم کرنے کے لیے کوئی پروگرامز متعارف کروائیں، ساتھ ساتھ وہاں کے جو بزنس مینز ہیں ان کو کرکٹ کی طرف لائیں، تاکہ اسی ریونیو سے آپ کو بھی فیس دی جائے اور فیسیلیٹیٹ کیا جائے اور کرکٹ کو بھی فیسیلیٹیٹ کیا جائے. یہ مشورہ صحیح تھا؟ دیکھیں، بزنس مین کو لانا یہ کرکٹرز کا کام نہیں ہے، تو کرکٹ بورڈ کا مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ ہے، اتنا بڑا لاکھوں روپے سیلری لے رہے ہیں، یہ ان کا کام ہے. یہ الگ بات ہے، میں اس سے اتفاق کروں گا کہ جس طرح اگر سرفراز ہے وہ کراچی میں دیکھے، اس طریقے سے دیگر پلیئرز ہیں، ثقلین مشتاق جو کہ پنڈی بیسڈ ہے وہاں پر دیکھیں، تو اس طرح کی اکیڈمیز بنائیں جہاں پر لڑکوں کو جو ٹرین کریں. وقار یونس چلیں بورے والا میں، نہیں تو کہیں اور ساہیوال ملتان میں بنا لے. مطلب اس طرح کی چیزیں ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ آپ تنخواہ بھی لے رہے ہیں، آپ مختلف ٹی وی چینلز پر کرٹیسائز بھی کر رہے ہیں. شعیب ملک کا گانا آپ نے سنا تھا، دل کے ارماں آنسوؤں میں رہ گئے. تو آخر آپ جب ایک مینٹور ہیں تو آپ مینٹور کی حیثیت سے پھر آپ کو تو کرنا چاہیے نا، پھر تو آپ کو رسپانسبلٹی لینی چاہیے. اچھا، ایک اہم سوال یہ سامنے آ رہا ہے، مسلسل ہم دیکھ رہے ہیں علی ترین صاحب کی ناراضگی، وجہ کیا ہے؟ پی سی دیکھیں 10 سال کیا کانٹریکٹ تھا ان ٹیموں کا. سب سے آخری ٹیم تھی ملتان سلطانز، اور سب سے مہنگی ٹیم ہے ملتان سلطانز. اور شروع میں جب پی ایس ایل شروع ہوئی 5 ٹیمیں تھیں، پھر ملتان شروع آ گئی. 10 سال کے لیے یہی ٹیمیں رہیں گی. اب اگلے سال جو اگلا 2026 میں 11ویں پی ایس ایل میں 2 ٹیموں کا اور اضافہ ہوگا، اور ان ٹیموں کو ریوائیو کیا جائے گا. ان کے جو اماؤنٹ ہے کہ بہت سی ٹیموں کو پیسے، جیسے سب سے سستی ٹیم تھی کوئٹہ گلیڈیٹرز ندیم عمر کی، تو اب سب کی ٹیمیں جو ہے وہ ریوائیو ہوں گی. اور علی ترین جو ہے وہ اگر بعض چیزوں پر میں اسے اتفاق کرتا ہوں کہ بعض چیزوں پہ کرٹیسائز وہ کر رہے ہیں کہ پی ایس ایل برانڈ ہے پاکستان کا. ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ آئی پی ایل سے ہم کمپیٹ کر رہے ہیں. بے شک ہم آئی پی ایل سے
تھوڑے کم ہوں, نمبر 2 ہوں, لیکن بگ بیش, اس کے علاوہ کیریبین پریمیئر لیگ, اور اس کے علاوہ لنکن پریمیئر لیگ, IL T20, دنیا بھر میں جو لیگز ہو رہی ہیں ان میں پاکستان سپر لیگ کی ایک اپنی ویلیو, ایک اپنا مقام ہے. تو بعض چیزیں جو نشاندہی کر رہے ہیں علی ترین, وہ صحیح کر رہے ہیں. اچھا, مسلسل ہم دیکھ رہے ہیں کراچی کنگز, اس سے بڑی امیدیں ہیں کراچی والوں کی, لیکن اس کی پرفارمنس بڑے بڑے کھلاڑی ہونے کے بعد بھی اس کی پرفارمنس بڑی پور رہتی ہے, کیا وجہ ہے؟ ایک دفعہ تو جیتی ہے نا کراچی کنگ, 2020 میں اس نے فائنل میں لاہور قلندرز کو کراچی میں ہرایا تھا. کراچی کنگز اب کی تو وہ کین ولیمسن کو بھی لے کر آئے ہیں, روی بوپارا ان کے جو ہیں وہ ہیڈ کوچ ہیں. پھر ماضی میں وہ اتنے ٹاپ کے کرکٹرز کو لے کر آئے, لیکن وہ بات بنی نہیں. اور اس مرتبہ وہ ڈیوڈ وارنر کو ایز اے کیپٹن لے کر آئے, واحد غیر ملکی کرکٹر ہے 6 ٹیموں میں جو کہ کپتانی کر رہا ہے. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ پاکستان کے T20 کپتان سلمان علی آغا شاداب خان کی کپتانی میں کھیل رہے ہیں اسلام آباد یونائٹڈ میں, یہ بھی حیرت کی بات ہے. تو ہم کپتانوں کو بھی نہیں گروم کر پا رہے, وہی پرانے شاہین شاہ آفریدی ایک ٹیم کے بابر اعظم ہیں, سعود شکیل کو انہوں نے بنا دیا کوئٹہ گلیڈیٹرز نے, تو کپتان بھی وہی ہے نا. تو اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے, لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے اوپر بات کی جا سکتی. اچھا, بڑا ایک اہم سوال یہ بھی اٹھ رہا تھا, مسلسل جو نقوی صاحب کا ٹینیور رہا اس پر یہ بڑی بات ہوئی, بحث ہوئی, آپ بھی جانتے ہوں گے کہ پوری سلیکشن کمیٹی بنائی ہے, کوئی چیف نہیں ہے. یہ بھی حیرت کی بات ہے. اتنے تجربات اسی دور میں ہو رہے ہیں. اگر آپ حقیقت کی نگاہ سے دیکھیں تو کبھی پاکستان کرکٹ ٹیم کا کوئی سینئر مینیجر آیا, سینئر مینیجر آپ نے وہاب ریاض کو بنا دیا, منصور رانا کے ہوتے ہوئے جو مینیجر تھے. اور پھر اس کے علاوہ سلیکشن کمیٹی میں کبھی دنیا میں بتا دیں کوئی امپائر کسی سلیکشن کمیٹی کا رکن رہا ہے؟ علیم ڈار اپنے زمانے کے بہترین امپائر تھے, ان کی خدمات آپ امپائرنگ کے معیار کو بہتر بنانے کے لیے استعمال کریں, بجائے اس کے کہ آپ ٹھیک ہے وہ فرسٹ کلاس کھیلیں کچھ میچز. ایسا تو نہیں جو آپ نے انگلینڈ کو ہرایا اس پچز کے حوالے سے علیم ڈار کا کوئی کردار ہو؟ نہیں, عاقب جاوید کا تھا نا وہ, جس طرح انگلینڈ کو کہتے ہیں نا کہ بیس بال کرکٹ ہے برینڈن میکلم کی, اس طرح عاقب جاوید کی عاقب بال کرکٹ تھی وہ تو. لیکن پھر کیا ہوا, ایکسپوز ہو گئے نا. ویسٹ انڈیز کے خلاف 2 ٹیسٹ ہوئے, ایک ٹرننگ ٹریک پہ پاکستان جیت گیا, لیکن دوسرا والا پنڈی کا کیا ہوا, ہار گئے نا. مزید اور کوئی ترب کے پتے ہیں نقوی صاحب کے پاس عاقب جاوید کے علاوہ؟ ابھی تک تو کچھ نہیں. مجھے لگ رہا ہے کہ اب عاقب بھی جو ہے نا وہ انٹرم کوچ تھے, وہ چھوڑ دیں گے, اور وہ انٹرسٹڈ ہیں کہ گراس روٹ لیول پر کیا جائے. لیکن پاکستان میں وہی ہے نا, تابش کی اسٹیبلٹی ہوگی تو پھر بات بنے گی نا. اگر چیئرمین تبدیل ہوتا ہے ساری چیزیں تبدیل ہو جاتی ہیں. پاکستان کرکٹ کا یہ المیہ ہے کہ چیئرمین اگر نہیں ہو, دوسرا آ جائے گا تو وہ اپنی پسند کے لوگوں کو لائے گا. اب اس وقت پاکستان کرکٹ کے عقل کل کون بنا ہوا ہے؟ وہاب ریاض, کہ وہ پوڈ کاسٹ کی بھی کمپیئرنگ کر رہے ہیں, وہ جا کر پاکستانی ٹیم کے سینئر مینیجر بن کے نیٹس میں بھی بولنگ کر رہے ہیں. اور جو آپ کو یاد ہے جو پھڈا ہو گیا تھا محمد یوسف کا اور شاہین شاہ آفریدی کا, وہاب ریاض بھی وہاں بولنگ کر رہے تھے. تو بہت سارے لوگ ہیں. اب یہ خود سوچنا چاہیے, یہ تو خدا کی کرنی ہے کہ وہ ابھی جو نیشنل T20 ہو اس میں وہ ٹیم وہ کھیلنے نکر پہن کر وہ آ گئے تھے ٹرائل دینے کے لیے LCC گراؤنڈ پر. وہ تو کھیلنا چاہ رہے تھے, کسی نے کان میں تو نہیں بتایا انہیں, شور مچا. وہ چاہ رہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کسی کے گھر کی کھیتی نہیں ہے. محسن نقوی صاحب چیئرمین ہیں, ان کو اپنی اتھارٹی کو منوانا چاہیے. وہ لوگ جو شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار ہیں, جو مشیر ہیں, وہ آ کے ان کو غلط مشورے نہ دیں پاکستان کرکٹ کی بہتری کے لیے. ظلم تو یہ ہے کہ ندیم خان پاکستان کھیلے ہیں, جنید ضیاء پاکستان کھیلے, 2 ٹیسٹ کھیلے ہیں ندیم خان, جنید ضیاء 4 ون ڈے کھیلے ہیں. آپ مجھے بتائیں نا ان کی کریڈیبلٹی پہ کیا ہے, آپ مجھے بتائیں. لیکن ان کے جو باس ہیں عبداللہ خرم نیازی, وہ جو ہے DC نقوی صاحب اپنے ٹرسٹڈ لوگوں کو لے کر آئے. DC جھنگ تھے, خرم نیازی 11 فرسٹ کلاس میچ کھیلے. پھر اس کے علاوہ رافعہ حیدر ڈپٹی کمشنر لاہور تھی, وہ اس وقت ویمن ونگ کی سربراہ ہے. سمیر احمد سید پرائم منسٹر سیکریٹریٹ میں تھے, وہ اس وقت پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیف آپریٹنگ آفیسر ہے. کمیل ارتضیٰ جو سیکیورٹی میں ساتھ تھے نقوی صاحب جب نگراں وزیر اعظم تھے, اس وقت وہ نگراں وزیر اعلیٰ تھے. اس وقت کمیل ارتضیٰ سیکیورٹی مینیجر ہیں پاکستان ٹیم کے. نعیم گیلانی جو کہ ان کے چینل میں کام کرتے تھے نقوی صاحب کے, وہ پاکستان کرکٹ ٹیم کے میڈیا مینیجر ہے. عامر میر صاحب کہ جو صحافی ہیں, ان کی ایک عزت ہے, وہ میڈیا ایڈوائزر, وہ انٹرم گورنمنٹ میں وزیر اطلاعات تھے, وہ اب ان کے میڈیا ایڈوائزر ہیں. پھر بلال افضل صاحب جو IT کے منسٹر تھے, وہ اب ہے. تو بہت سارے وہ اپنے ٹرسٹڈ لوگوں کو لے کر آئے ہیں, لیکن ڈیلیور کرنا ہوا کسی کو بھی. ایسا نہیں لگ رہا جو پرانے لوگ تھے وہ مزید ان ٹرسٹڈ لوگوں کو بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ نہیں, پرانے لوگوں کو تو بالکل سائڈ لائن کر دیا گیا نا, ان کی چلتی نہیں, چلتی تو انہیں لوگوں کی ہے نا. اب آپ دیکھیں ہماری کتنی بدنامی ہوئی, جو بارش ہو گئی جب
میچ جو ہے اس کی وجہ سے جو پوری دنیا میں گیا کہ آپ فوم سے سکھا رہے ہیں, آپ وائپر سے صاف کر رہے ہیں, اربوں روپے ہم خرچ کر رہے ہیں نا, 12 ارب 70 کروڑ خرچ کر کے ہم نے 3 اسٹیڈیم کی رینوویشن کی, اور اس میں مزید پیسے بھی ابھی اور مانگ رہے ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ اوور ڈرافٹ کے. تو اب دیکھیں کیا ہوتا ہے, حالات بہتر ہوں گے, دعا آپ کریں. کا قائد اعظم ٹرافی ہو رہا تھا اور آپ کے کھلاڑی کپڑے سکھانے میں مصروف تھے. بھائی قائد اعظم ٹرافی یہ تو سب ایسا لگ رہا ہے کہ جو ڈومیسٹک ٹورنامنٹ ہے وہ صرف بھرتی کے لیے ہو رہے ہیں, کہ کاغذوں کا پیٹ بھرنے کے لیے. اب آپ دیکھیں نا کہ پاکستانی ٹیم جو تھی وہ نیوزی لینڈ کے ٹور پہ تھی, آپ نیشنل T20 کرا رہے ہیں. اب آپ جو ہے ابھی PSL کے فوراً بعد ٹورنامنٹ شروع ہو جائیں گے. اتنے ٹورنامنٹ کوالٹی کم ہو گئی ہے, کوانٹٹی بڑھ گئی ہے, جس سے پاکستان کرکٹ کو فائدے کے بجائے نقصان ہو رہا ہے. مسلسل ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ فیصلے کر رہی ہے, چیزیں کر رہی ہے. انڈر-19 کا ایونٹ ہونا تھا, کینسل ہو گیا. پھر اس کے بعد کیوں ہوا کینسل؟ مصباح الحق کے بیٹے کو کھلانا تھا نا, ایک دن ہوا انڈر-19, کیونکہ جو خرم خان نیازی ہے مصباح الحق کے ساتھ ان کی بڑی اچھی, لوگ تو ان کو کہتے ہیں کہ ان کے کزن وغیرہ ہے, ایسی کوئی بات نہیں, لیکن ان کی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے. تو انہوں نے جب انڈر-19 شروع ہو گئے, دنیا میں کیا ہوتا ہے, ایک دن کا میچ ہو گیا, اس کے بعد کہا جی پوسٹ پونڈ ہو جائے, اور پوسٹ پونڈ ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ جو پچھلی پرفارمنس کی بیسس پر ہم لڑکوں کا انتخاب کریں. تو مصباح کا بیٹا جو ہے پاکستان انڈر-19. اچھا, نہ صرف یہ کوچنگ والے معاملات پر بھی بڑی باتیں بنی. خرم شہزاد کو ہم نے ایک ٹیم کا کوچ دیکھا جن کی کوئی کریڈبلٹی نہیں ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ایک تھے سعید انور جونیئر, وہ باولپور کے, ان کو آپ نے دیکھا, وہ آگے سامنے لابیز کام کریں. وہ جو آپ نے کہا نا کہ اچھے لوگ جو ہے وہ جس کی جان پہ جان ہے نا وہ کامیاب. بورڈ گھبراتا ہے, راشد لطیف ہو, یونس خان ہو, عامر سہیل ہو, ایسے ناموں کو رکھنے میں. جو بلنٹ لوگ ہیں, جو کسی بھی وقت خدا حافظ کہتے ہیں, بورڈ ان سے ڈرتا ہے, اور خدا حافظ کہنے کے ساتھ وہ پریس کانفرنس بھی کرتے ہیں, تو اس لیے بورڈ ایسے لوگوں کو نہیں کرنا چاہتا. اچھا, مسلسل میں نے ایک تجزیہ سنا باسط علی کا, وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی ٹیم جب بھی بنتی ہے لابی پہ بنتی ہے, بغیر لابی کے ٹیم نہیں. لابی میں تو ہر دفعہ باسط علی جب سلیکٹ ہوئے تھے, کیا لابی پہ نہیں ہوئے تھے 93 کے ویسٹ انڈیز کے ٹور پر؟ اب ہمارے پرانے کرکٹرز آپ کو پتہ ہے کہ نوکری کی تلاش میں بھی رہتے ہیں, دوسرے سے پھر حسد بھی کرتے ہیں کہ یار اس کی اتنی تنخواہ کیوں ہے. تو یہ ہے پاکستان کرکٹ میں جیلسی کا عنصر ہے. تو اب دیکھیں کیا ہوتا ہے. لیکن آج کل تو ان کا یوٹیوب اچھا چل رہا ہے. وہ اس لیے کہ اس میں انہوں نے انڈین آڈینس کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے, آپ نوٹ کریں, پاکستانیوں کو ٹارگٹ. حالانکہ ہے وہ پاکستان کی سب کیپ انہوں نے اپنے سر پر سجائی, لیکن ٹارگٹ انہوں نے کیا ہوا انڈین آڈینس. بالکل. آپ نے کرکٹ فرٹرنیٹی کو بڑے قریب سے دیکھا. کچھ ایسے بڑے بڑے بیٹسمین تھے, میری ظہیر عباس صاحب سے بات ہوئی, انہوں نے کہا بابر اعظم کو آپ کنگ کہتے ہیں, ہمارے وقت کے تو سارے ہی کنگ تھے. نہیں, ہم ایگزیگریٹ کر دیتے ہیں نا کہ لوگوں کو فوراً کسی سے کمپیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ وراٹ کوہلی سے بابر اعظم کو. اب بابر اعظم نے کتنے میچز جتائے ہیں, مطلب سیکنڈ اننگز میں بیٹنگ کرتے ہوئے, ٹھیک ہے, ہی از اے گڈ پلیئر, ہی از اے اسٹار کرکٹر آف پاکستان. 2015 میں آیا, اس کا پہلا ون ڈے میں نے کور کیا تھا زمبابوے کے خلاف گدافی اسٹیڈیم لاہور میں, اور اس ون ڈے کا یہ تھا کہ سرفراز احمد جن کا ولیمہ تھا, ایک دن ولیمہ کر کے سیدھا وہ چلے گئے میچ کھیلنے کے لیے, مجھے یاد ہے. لیکن بابر اعظم از اے گڈ پلیئر, اور پاکستان کرکٹ کو اب اس لحاظ سے اس کو ابھی اپنی خامیوں پر قابو پانا ہوگا. یہ نہیں کہ توقعات بہت زیادہ وابستہ کر لی گئی ہیں بابر اعظم سے, اور بابر اعظم کی کارکردگی میں تسلسل نہیں ہے. آپ نے ماضی اور موجودہ جو حال ہے اس کو بڑے قریب سے دیکھا ہے. ایک بات بیچ میں خبروں میں کافی گردش بھی کر رہی تھی, جناب اعجاز احمد صاحب کا بیان تھا 99 ورلڈ کپ کے حوالے سے, صداقت. لوگ اب آ کے اپنی دکان چمکانے کے لیے مختلف قسم کے بیانات دیتے ہیں. اب سانپ نکل گیا, لاٹھی پیٹنے کا کوئی فائدہ نہیں. 99 کے ورلڈ کپ کی باتیں کرتے ہیں لوگ, میچ فکسنگ کی باتیں کرتے ہیں. ہمیں آگے کی طرف دیکھنا چاہیے. نہیں, یہ تو سنسنی پھیلانے کے لیے جب سے سوشل میڈیا آیا ہے, اس ٹائپ کی چیزیں منہ میں ڈالتا ہے الفاظ کہ بھائی آپ کسی کو اڑا کے رکھ دیں, کسی کنٹروورسی میں آ جائیں. تو میرے خیال میں اب ان چیزوں کو چھوڑ کر اب اعجاز صاحب کا کوئی کیریئر تو نہیں, وہ خود ایسٹما کے مریض تھے اور پاکستانی ٹیم کے فیلڈنگ کوچ تھے. تو آپ مجھے بتائیں کہ ایسٹما کا مریض بھاگ نہیں سکے گا, وہ سانس پھولے گی تو وہ فیلڈنگ کرا رہے تھے. تو اب بجائے اس کے کہ پیچھے کی طرف دیکھیں, آگے کی طرف دیکھیں. اچھا, یہ ایک بڑا ابہام سامنے آیا ہے اس وقت کرکٹ فرٹرنیٹی کے اندر, کیا آپ وقت سے پہلے کھلاڑیوں کو جو ہے ڈیبیو کرا رہے ہیں. ماضی میں ایسے نہیں ہوتا تھا, لیکن اب پاکستان کی گرین کیپ شاید ملنا بہت آسان ہو گئی ہے, آپ نے ہر کھلاڑی کو دے دی. بہت زیادہ مطلب یہ کہ جو آتا ہے وہ آ کر اپنے ہی لوگوں کو اکوموڈیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور اب واقعی میں کئی ایسے پلیئرز آئے ہیں. موسیٰ خان کہاں چلا گیا, وقار یونس جب بالنگ کوچ تھے اس کو آسٹریلیا میں ڈیبیو کرا دیا. بے شمار کرکٹرز ایسے آ رہے ہیں جو ایک 2 ون ڈے, ایک 2 T20 کھیل کر قصہ پارینہ بن رہے ہیں. تو یہ سوچنا پڑے گا, جب تک اسٹیبلٹی نہیں آئے گی, وہی میں کہوں گا کہ کنسسٹنسی, مستقل مزاجی کی کمی ہے. جب تک مستقل مزاجی نہیں ہوگی, پاکستان کرکٹ یوں ہی پینڈولم کی طرح دائیں بائیں گھومتی. محمد رضوان اچھے کپتان یا مولانا؟
نہیں اچھے کپتان نہیں، وہ مولانا ہے، مسجد میں ماشاءاللہ سے جا کر وہ بیان بھی دیتے رہے. بابر اعظم کنگ یا ڈمی کنگ؟ بابر اعظم کنگ نہیں ہے، آدھے کنگ ہیں، آدھے کنگ ہے. اچھا یہ لیجنڈری اسپنر بن سکتے ہیں کیونکہ عاقب جاوید، یہ جو بیان سامنے آیا تھا سکلین کی جانب سے کہ بڑے زبردست بالر ہیں شاداب، لیجنڈری اسپنر یا آرڈنری اسپنر؟ بیان کس کا تھا؟ ان کے سسر کا تھا. ہاں. تو اب آپ یہ دیکھیں اگر کوئی باہر والا بیان دے گا تو زیادہ اس کی ویلیو ہوگی. حسن علی کرکٹر یا ٹک ٹاکر؟ حسن علی جو ہے وہ بڑا خطرناک کیریکٹر ہے. گجرانوالہ کے پاس ایک گاؤں ہے وہ لدے والا وڑائچ، حسن علی وہاں کے ہیں. اور جب ان سے کوئی پوچھتا تھا کہ کہاں سے کھیلتے تھے، کہتے تھے LWCC سے. ان لوگ بڑے پریشان ہوتے تھے کہ MCC تو نہیں، وہ لدے والا وڑائچ کرکٹ کلب سے کھیلتے تھے. تو حسن علی کیریکٹر ہے. وہ کہہ نہیں رہے تھے کہ سرجری کے لیے اکوپمنٹ نہیں ہے، فلانا نہیں ہے، وہ دوستی یاری نبھا رہے ہیں وہ. وسیم اکرم میچ ونر یا میچ فکسر؟ میچ دیکھیں وسیم اکرم پہ الزامات تو بہت سارے عائد ہوئے لیکن کوئی لے کر نہیں آیا. جسٹس قیوم کی رپورٹ میں بھی ان پہ جرمانہ کیا گیا، کوئی وہ نہیں. تو اس لیے آپ ان کو یہ نہیں کہہ سکتے جب تک آپ کے پاس ثبوت نہیں ہے فکسر. الزامات تو سب لگاتے ہیں لیکن وسیم اکرم نے پاکستان کو میچز بھی جتوائے. ون آف دا بیسٹ بولر ایور پروڈیوسڈ لیفٹ آرم فاسٹ بولر بائی پاکستان. بالکل، بہت شکریہ مرزا اقبال بیگ صاحب، آج کی شاندار شام میں ہمارے ساتھ موجود تھے. یہ تھا آج کا ہمارا پوڈ کاسٹ. اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ.